السلام علیکم، میں ہوں فلک شیر اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈیلی پاکستان انٹرنیشنل یوٹیوب اور فیس بک چینل۔ جی، دنیا بھر میں آج پاکستان مار کا حق منا رہا ہے۔ اسی حوالے سے ہم جنوبی افریقہ کے شہر پٹوریا میں جہاں ہائی کمیشن کے اندر موجود ہیں، جہاں پہ ایک اس دن کے حوالے سے ایک پروقار تقریب جاری ہے۔ اس تقریب کے اندر پاکستانی سفارتی عملہ، اس کے علاوہ پاکستانی کمیونٹی اور پاکستانی کمیونٹی کے علاوہ مختلف شعبہ ہے زندگی سے تعلق رکھنے والے لوکل کمیونٹی نے بھی شرکت کی ہے۔ Lead reinforced wall, which is Bunyanum Marsus, we all are, inshallah. So with this, I read out the message of the President of Islamic Republic of Pakistan on the first anniversary of Marka-e-Haq. 1 year ago, Pakistan was put to the test and it did not blink. The events of April and May last year were not simply a military episode, they were a moment of national reckoning. When India, under the guise of Pahalgam false flag operation, launched unprovoked strikes on our soil, targeting mainly civilian areas besides military installations, Pakistan responded with discipline, precision, courage, and unity. In honor of every martyr who gave their life so that this nation could stand tall. It is part of our DNA that when a war is imposed on us, every Pakistani becomes a soldier, some in uniform and most without it. Pakistan today is recognized as a state that not only knows how to defend itself, but also serves as a guarantor of peace and stability. In the context of recent tension اور ان کے بعد ہمارے جو پاکستان کے ہائی کمشنر جنوبی افریقہ کے اندر موجود ہیں، انہوں نے گورنمنٹ آف پاکستان کا پیغام پڑھ کر سنایا۔ اس حقیقت کی روشن دلیل ہے کہ پاکستانی قوم امن پسند ہونے کے ساتھ ساتھ بہادر، باوقار، ثابت قدم اور غیرت مند قوم ہے، جسے نہ تو مروب کیا جا سکتا ہے اور نہ ہی کسی جارحیت کے ذریعے جھکایا جا سکتا ہے۔ مارکہ-حق تاریخ میں ایک ایسے عظیم کارنامے کے طور پر ثبت ہو چکا ہے جس میں دشمن کی بلا اشتعال جارحیت کے مقابلے میں پاکستان نے فیصلہ کن برتری حاصل کی۔ دشمن کو حقیقت کا ایسا سبق دیا گیا جس نے اس کے ناقابل شکست ہونے کے زوم کو خاک میں ملا دیا۔ ہم چیف آف آرمی سٹاف اور چیف آف ڈیفنس فورسز فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کو ان کی جرأتمندانہ اور دلیرانہ قیادت پر بھرپور خراج تحسین پیش کرتے ہیں۔ ہم ایئر چیف مارشل ظہیر احمد بابر اور ایڈمرل نوید اشرف کو بھی ان کی مدبرانہ حکمت عملی پر خراج تحسین پیش کرتے ہیں۔ ممبر پارلیمنٹ عمران موسیٰ جو کہ تقریب سے خطاب کر رہے ہیں اور پاکستان کے حق میں بھرپور نعرے لگا رہے ہیں، آئیے آپ دکھاتے ہیں آپ کو۔ In the name of Almighty, the most gracious and the most merciful. And we also know that when we greet each other in the name of peace, when we talk in the name of peace, we can safely say that Pakistan is one of the very few countries in the world that has stood out. Today we can be very, very proud that they have been an intermediary, an intervention for the Iran and the US war that's taking place. Who is the intermediary? Who is looking for diplomacy? Who is looking for dialogue? Who is looking for peace? And we know Pakistan Zindabad! Pakistan Zindabad! اس تقریب کے اندر پاک فضائیہ کے بریگیڈیئر عثمان نے بھی خطاب کیا اور جو پاک فضائیہ کی جدوجہد رہی ہے اس پہ روشنی ڈالی۔ Yom-e Marka-e-Haq reminds us of those historic moments when the Pakistani armed forces
and the entire nation stood like a steel-clad wall and thwarted the enemy's aggression. Undoubtedly, this great victory was the result of Nusru from Allah subhanahu wa ta'ala, our national unity, the professional excellence of the armed forces of Pakistan, and the sacrifices of our shuhada. We cannot forget the moments when the enemy, under the guise of Pahalgam false flag operation, targeted civilian population, mosques, resulting in martyrdom of innocent civilians, including women, children, and the elderly. In response to this blatant aggression, Pakistan Armed Forces launched the Operation Bunyan al-Marsoos and gave a clear message that we remain ever ready and resolute like a steel-clad wall to defend our territorial integrity as well as our civilians. On that day, our land, naval, and air forces shattered the illusion of enemy's numerical superiority and proved that our resolve to defend every inch of the motherland is unwavering and decisive. Marka-e-Haq was not merely a military operation. It was a display of national honor and dignity. The world today recognizes Pakistan as a strong and self-respecting state. Indeed, we have attained this stature through our steadfastness and national unity. اور خصوصی ایک اس پروگرام کے اندر ڈاکومنٹری بھی دکھائی گئی ہے، وہ بھی ہم آپ کو دکھاتے ہیں۔ Shot down 5 Indian fighter jets. Hackers are now targeting Indian defense websites according to sources. تیار ہے آزمانا نہیں۔ Barrage of missiles and rockets. Those 5 Indian fighter jets. Pakistan shot down 5 Indian fighter jets. پاکستان بالکل آخر میں یہ استعمال کرے گا اور پاکستان تو شموں میں یہ استعمال کر نہ ہم تمہاری طاقت، نہ تمہاری مکاری اور تمہاری جارحیت سے مروب ہونے والی قوم ہے۔ Now you just wait for our response. إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص۔ پاکستان نے آپریشن بنیان المرصوص کو لانچ کر دیا ہے۔ بھارتی فوج نے یہ تسلیم کر لیا ہے کہ پاک فوج دنیا کی بہترین فوج ہے۔ بھارت نے ہار تسلیم کر لی ہے۔ بھارتی فوج نے ایک بار پھر سفید جھنڈا لہرا دیا ہے۔ ایل او سی بٹل سیکٹر کے قریب دھرمسال 2 پوسٹ میں بھارتی فوج نے گھٹنے ٹیک دیے۔ سرسا کو آپ نے بتایا ایئر بیس ہے وہاں پر، اس کو اس نے ٹارگٹ کیا ہے اور تو وہ ڈرونز کے ساتھ ساتھ اپنی بڑی میزائل بھی داغ رہا تھا۔ The attacks that have been coming in from the Pakistani forces, we saw how they lit up the entire border area all the way from the north in Kupwara, in Uri, where the ceasefire violations were taking place. Then we saw the drone strikes which were taking place in the Jammu area, all the way down to Bhuj. اور اس موقع پر جو ہماری پاکستانی کمیونٹی ہے ان کا یہ کہنا ہے کہ ہمیں اپنی پاک فوج پر فخر ہے کہ جنہوں نے بھارت کو منہ توڑ جواب دیا اور اس کے جو ناپاک ارادے تھے ان کو خاک میں ملا دیا۔ آج کا دن ماشاءاللہ جی بڑا مبارک دن، جس میں پاکستان آرمی نے فتح کے جھنڈے گاڑے اور اپنے دشمن کو نیست و نابود کیا، اور اس کا غرور جو پوری دنیا میں وہ سمجھتا تھا اس کو نیست و نابود کیا۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان آرمی اور فضائیہ قابل تحسین ہیں، اور میں پاکستان فوج کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ اور دیار غیر میں آج پاکستان ہائی کمیشن میں پاکستانیوں کا کٹ اس بات کا ثبوت ہے کہ پاکستان ہمیشہ کے لیے زندہ باد۔ اس چیز پہ ہمیں پاکستان سے باہر رہتے ہوئے بڑا فخر محسوس ہوتا ہے جب ہم کسی دوسری کنٹریز کے لوگوں سے ملتے ہیں اور ان کو وہ ہمیں جب یہ بتاتے ہیں یہ چیز تو ہمیں فخر محسوس ہوتا ہے۔ تو اسی ایز ਸਾਊਥ ਅਫਰੀਕਾ 'ਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਬੰਦੇ ਆ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਈ ਸਾਰੇ, ਸਾਨੂੰ ਬੜਾ ਫਖਰ ਹੈ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਤੇ, ਆਪਣੀ ਪਾਕ ਫੌਜ 'ਤੇ, ਜਨਰਲ ਆਸਮ ਮਨੀਰ ਸਾਹਿਬ 'ਤੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਇਹ ਜਨਰਲ ਆਸਮ ਮਨੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜਿੱਥੇ ਡਟ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਡਟ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦਾ ਡਰ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਖਤਰਾ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਪਾਕ ਫੌਜ ਦੇ ਹੁੰਦਿਆਂ। ਪਾਕ ਫੌਜ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ। आज का तारीख़ी दिन मार्का हक दुनिया की तारीख़ में एक बेमिसाल रकम है। आज के दिन हम सेलिब्रेट कर रहे हैं मार्का हक, लेकिन इंडिया
अपनी बरसी मना रहा है ऑपरेशन संदूर की। और जहाँ तक दहशत गर्दी का ताल्लुक़ है, पाकिस्तान ने हमेशा उसकी ममानत की है, उसके ख़िलाफ़ कलम उठाया है और इसका वाज़िया सबूत फितनातुल खवारिज है। और हम लोग अपनी पाक फ़ौज, पाकिस्तान आर्मी सबको खराज तहसीन पेश करते हैं। ये ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस सारा हमारी पाक फ़ौज के नाम है और अल्लाह पाक हमारी पाक फ़ौज, हमारे पाकिस्तान और उसके रहने वालों को हमेशा लंबी उम्र और फ़तह अता करे। पाकिस्तान जिंदाबाद। प्रोग्राम के अख्ताम पर पाकिस्तानी कम्युनिटी के साथ पाकिस्तानी हाई कमिश्नर पाक आर्मी से ब्रिगेडियर बिलाल साहब जो कि कम्युनिटी रहनुमाओं के साथ मिल रहे हैं और कम्युनिटी रहनुमा आज के दिन के हवाले से खराज तहसीन भी पेश कर रहे हैं पाक फ़ौज को और इस बात का अदद कर रहे हैं कि वो पाक फ़ौज के साथ, पाकिस्तान के साथ हमेशा खड़े हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जैसे कि आज हम सब साउथ अफ्रीका में पाकिस्तान हाई कमीशन में इकट्ठे हुए हैं जो कि पाकिस्तान का 2025 में मार्का हक अदा किया था पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ। और भारत ये कान खोल कर सुन ले कि पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ पाकिस्तान बसते हैं, पाकिस्तानी बसते हैं, वो अपने पाकिस्तानी फ़ौज के साथ कंधे के साथ कंधा लगाकर खड़े हुए हैं, क्योंकि हमारी पाकिस्तान हमारे पाकिस्तानी फ़ौज के महफूज हाथों में है। और हम इंडिया को ये मुंह तोड़ जवाब देंगे दोबारा अगर उसने पाकिस्तान की तरफ देखने की कोशिश की। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फ़ौज पाइंदाबाद। ऐसा मार्का हक था जिसमें पाकिस्तानी कौम की, मुल्क की, फ़ौज की, सबकी इज्जत में इजाफा हुआ और इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तानी कौम ऐसे ही फ़ौज के पीछे और अपने मुल्क के लिए खड़ी रहेगी इंशाअल्लाह। मार्का हक बुनियानुल मरसूस की सालगिरह एनिवर्सरी पर तमाम कौम को खराज अक़ीदत मुबारक और पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज को मैं खराज तहसीन पेश करता हूँ। मार्का हक की फतह, पाक फ़ौज की कुर्बानियाँ, कौम की यकजहती और पाक फ़ौज की बेहतरीन हिकमत अमली से मुमकिन हुई, जिस पर हमारी पूरी कौम को फ़ख्र है। और इंशाअल्लाह जब कभी भी पाकिस्तान को और पाक फ़ौज को हमारी ज़रूरत हुई, हम उसके साथ शाना बशाना खड़े हैं। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फ़ौज पाइंदाबाद। इसमें कोई शक नहीं है कि ये हमारे लिए बहुत फ़ख्र की बात है कि एक ऐसा दुश्मन जो अपने आप को नाकाबिल शिकस्त समझता था, उसको हमने उसकी ये जो उसका ज़ोम था उसको ख़त्म किया और पाकिस्तान की बहादुर दलेर मुसल्लह अफवाज ने और पाकिस्तानी कौम ने मिल के उसको इबरतनाक शिकस्त से दो चार किया। और इसकी जो सबूत है वो न सिर्फ ये कि पाकिस्तानी या इंडियन खुद तस्लीम करते हैं, बल्कि पूरी दुनिया की जितनी लीडरशिप है सब ने ही इस बात को तस्लीम किया कि पाकिस्तान ने जिस तरह मुंह तोड़ जवाब दिया वो काबिल तहसीन है। ये आज की तकरीब मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये तकरीब पसंद आई होगी। अगर आपका इस बारे में कोई कमेंट है तो हमें ज़रूर वीडियो के नीचे कमेंट करें। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करें और अपने दोस्तों और फैमिली मेम्बर्स के साथ इसको शेयर करें। अगली वीडियो के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।